الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج کچھ نئے نام میں دیکھ رہا ہوں، تو ویلکم ٹو آل دا نیو پارٹیسپینٹس. ہمارا آج 22واں لیسن ہے. تو آج اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو شاید آپ کو کچھ چیزیں مشکل لگیں، سمجھ نہ آئے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ 1 to 1 یا میرے کو ہوسٹ ہیں احمد فاروق صاحب، ان کے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو سارے نوٹس اور لیکچر دیے جائیں گے. اچھا، آج شکیل نے کیا ہے، یہ لانس میں فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہے. آمنہ شکیل نے جوائن کیا ہے. جی ٹھیک ہے، لانس کی فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہے. جی جی ویلکم میڈم آمنہ، ویلکم جی. تو آج تھوڑا ڈفرینٹ سٹارٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے کچھ جنرل ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا. تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں. چند منٹ سورۃ الشورى جو ہے نا، شورا، ایک شعراء ہے اور ایک شورا ہے، اس پہ ڈسکشن کرنی ہے. دیکھیں، اس میں ہماری زندگی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، ہمیں زندگی عطا کی اور پھر تمام نعمتوں سے نوازا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، تو تم ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اسی طرح سورۃ الکہف میں فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک کلمہ کن ہے، اس کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. تو پوری کائنات میں کتنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن جو ہے پوری کائنات بنائی ہے، اس کا تھوڑا سی فیلنگ دینے کے لیے نا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی فیلنگ نہ ہو، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ 1 کلو کتنا کا وزن ہوتا ہے، 1 میٹر کتنے کی لینتھ ہوتی ہے، تو اس کی تھوڑی فیلنگ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا یہ انداز اختیار کیا 2 جگہ قرآن پاک میں. ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ سارے سمندر جو ہیں یہ جو ہے انک بن جائیں، سیاہی بن جائیں، تو اور سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، تو وہ لکھنا شروع کر دیں. تو دیکھیں، ہمارے لیے تو گیس لگانا بہت مشکل ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سمندر ہیں اس میں کتنا پانی ہے. اور ایک دفعہ اگر میں نے کلمہ کن، جیسے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کے اندر کتنی چیزیں ہیں، یعنی انسان کی جو مشینری ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی وہ اب سائنس کی جو ترقی ہے اس سے پتہ چلا ہے. میں اس ویک پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہاؤ ڈو وی ڈائجسٹ فوڈ، کہ ہمارے جو خوراک ہے وہ کیسے ہضم ہوتی ہے. اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، ملینز آف کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں تو پھر جا کے خوراک جو ہے وہ ہماری ہضم ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ میں جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ کہتا ہوں کہ ایک ایٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے بنا. تو مطلب جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، تو اس نے ایک اب ایٹم سے ہر چیز بنی ہے نا، تو گیس ہو چاہے
سالڈ ہو چاہے لیکوڈ ہو، ایٹم سے بنی ہوئی ہے. تو اگر اس کی شمار کرنا شروع کریں دنیا میں جتنے ایٹمز ہیں، ایک انسان کے اندر بھی یعنی اربوں خربوں ہیں، ٹریلینز آف ایٹمز ہیں، پھر کتنی دنیا کی چیزیں ہیں. تو یہ سمجھ لیں اللہ کے کلمہ کن سے آئی ہیں. وہ کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے. تو وہ اس کا اگر مطلب میں نے ایک کلمہ کن کو لکھنا ہے کہ ایک سیل لیٹ سے اس میں کتنی سیاہی لگتی ہے اور ایک قلم لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ سارے سمندر جو ہیں وہ اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جو ہیں وہ اگر کلمے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اتنے ہی اور بھی سمندر آ جائیں، ما نفدت کلمات ہو، تو اس کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو ابھی فی الحال ہم اس ویزیبل دنیا کی بات کر رہے ہیں، اور جو انویزیبل دنیا ہے وہ تو ہمارے فزکس میں کہتے ہیں کہ جو ویزیبل میٹر ہے وہ تقریباً لیٹ سے 10% ہے، جو ڈارک میٹر ہے جو نظر ہی نہیں آتا وہ 90% ہے، جس سے فرشتے بنے ہوئے ہیں اور بے تحاشا مخلوقیں بنی ہوئی ہیں. اس کو وہ ڈارک میٹر کہتے ہیں ہمارے فزکس میں کہ دیٹ از ناٹ ویزیبل. 90% وہ ہے، یعنی ساری ویزیبل دنیا جو ہے وہ صرف 10% ہے، 20% ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اتنے اس نے احسانات کیے ہیں، ہمیں زندگی دی ہے، پھر ہدایت دی، تو وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے ایک تو نمبر یہ کہ اس کی عبادت کریں، یعنی اس کے سلیو بن کے رہیں، اپنے آپ کو ہر چیز میں اس کے تابع کر دیں. وی شوڈ انسلیو آور سیلوز، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سلیو اور سرونٹ میں کیا فرق ہوتا ہے کہ سرونٹ جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اگر اس کو باس کہے تو وہ کہے میں نہیں کام کرتا، جاب چھوڑ کے چلے جائے، اور اس کے ٹائمنگ بھی فکس ہوتے ہیں کہ جی 9 to 5، اور جاب ڈسکرپشن بھی فکس ہوتی ہے. تو سرونٹ یہ ہوتا ہے. سلیو کیا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں، وہ 24 آورز ہے، اور مالک جو چاہے اس کو کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تو سلیوری ہے نا، وہ جو کرس ہے جس کو اسلام نے ایبولش کیا، یہ جو سلیوری ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کا سلیو ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کی ایک تو سلیوری، اس کی عبادت کریں، اس کے عبد بن جائیں. عبد مطلب ایسی ہے جیسے آپ کے ناک میں جیسے جانور کے نکیل ڈال دی جائے، ادھر وہ لے جائے تو ادھر مڑ جاتا ہے، ادھر لے جائے تو ادھر مڑ جاتا ہے. اب اگر صبح کہا گیا کہ اٹھ کے نماز پڑھے، مردوں کو کہا گیا کہ اذان کی آواز آ جائے تو گھر میں نماز نہیں ہوتی. ایک نابینا تھا، وہ 5 عذر لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی میرا گھر بہت دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، رستے میں نہر ہے. تو ایک ایک کر کے وہ گنتا گیا کہ اور ہر دفعہ پوچھتا گیا کہ میں گھر نماز پڑھ لوں. آپ نے کہا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا نہیں، پھر مسجد میں آنا ہے، میں نابینا ہوں، میرے درمیان میں ایک 5 اس نے عذر پیش کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ as long as you hear adhan you have to come to the mosque, there is no option. تو یہ ہے نکیل ڈالنا اپنے آپ کو کہ جدھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادھر چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی سلیوری میں لے جائیں. اینڈ دس از ٹو آور ایڈوانٹیج. وہ غنی ہے، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا ہم اس کے زیادہ سلیوری میں چلے جائیں گے اتنا ہی ہماری زندگی سنورتی جائے گی، اور جتنا ہم باہر نکلتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ ہم اپنے آپ ہمارے اپنے لیے یعنی نقصان کا باعث ہے. تو دوسرا وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ونس مطلب ہم وی آر انسلیوڈ، کہ ہم اپنے آپ کو اس کا غلام بنا لیتے ہیں، پھر وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو اس نے قانون اتارا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس کو سمجھ کے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں دنیا میں اس کی امپلیمنٹیشن کرنے میں کچھ سٹیپس لیں آپ نا، کوئی کام کریں اس کے دین کے لیے.
تو اس حوالے سے بس یہ تو تمہید تھی، چند منٹ میں لینا چاہ رہا تھا کہ زندگی کے اندر جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کو جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کو کمپیریزن کریں ان مشکلات سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور صحابیات نے برداشت کی ہیں، تو ان سے کمپیریزن کر کے سوچا کریں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اور عموماً جو موٹیویشن سپیکرز ہوتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا بے تحاشا یوٹیوب پہ ادھر ادھر، وہ موٹیویٹ کرتے ہیں بائی شوئنگ یو اے گڈ پکچر، کہ بھئی یار اتنا خوبصورت، اتنا آپ کو یہ کرو گے تو یہ اتنے پیسے ملیں گے، یہ سٹیٹس ملے گا، مطلب یو ول بیکم ریچ اور یو ول ہیو سو مچ اسٹیٹس، پیپل ول نو یو۔ تو وہ اس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا موٹیویٹ کرنے کا جو انداز ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگ تو دنیا میں ایسے ہیں they live the life of themselves، کہ وہ آئے ہیں اور they have come to this world، تو نہ تو وہ سلیوری میں اتنے اچھے بن پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، اور اگر کر بھی پا رہے ہیں تو دین وہ اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا جو سکوپ ہے یا ان کا جو ویژن ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس ہمارا جو مفاد ہے یا ہمارا فائدہ ہے وہ سامنے ہوتا ہے، کہ جی مثلاً میں اسٹڈیز میں کمپلیٹ کر لوں، جاب کر لوں، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، گھر بن جائیں، تو دس از ان کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ اتنی ہی لائف وہ نا گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک سٹیپ ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس محلے میں، جس کالونی میں میں رہ رہا ہوں یار وہاں اسٹریٹ لائٹس نہیں چلتی، کسی طریقے سے نا سوسائٹی والوں سے بات کرنی چاہیے، یہاں اسٹریٹ لائٹس لگ جائیں نا، یا محلے کے اندر پانی کے پرابلم ہے، سیوریج کا پرابلم ہے، وہ تھوڑا سا اپنی لائف سے ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ پھر نا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ اس سے بھی تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، سمجھ لیں کمیونٹی لیول پہ کام کرتے ہیں، کچھ لائبریری بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور بھی بڑا سوچتے ہیں۔ وہ سب سے بڑا جو سوچنے والے ہیں وہ امت کا سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امہ جو ہے یا ہمارا ملک ہے اس میں یہ پرابلم ہے، تو ان کو سولو کرنا ہے۔ تو اب جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں، جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں اتنا ہی زیادہ آپ کو نا محنت اور قربانی اور تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ تو اسلام جو ہم سے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کی ایک تو سلیوری کریں اور دوسرے اس کے دین کے لیے کچھ اپنی مال اور جان جو اور اپنا ٹائم اس کو وقف کریں۔ اب یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ ہے اور اسی کا ریوارڈ جنت ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے تو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا جو سودا ہے وہ بڑا غالی ہے، وہ بڑا قیمتی ہے، اور وہ سودا جنت ہے۔ تو میں آج ایکچولی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ فرض کریں ہم اب عربی سیکھ رہے ہیں تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ سیکھ کے ہم نے کچھ صدقہ جاری کرنا ہے، ہم نے کچھ خیر کا کام کرنا ہے، کچھ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، کسی کو عربی سکھانی ہے، کچھ بلاگ بنانا ہے، کوئی ویب سائٹ کو بک کریں گے، کوئی پیپرز لکھیں گے تاکہ دنیا میں خیر جو ہے وہ پھیلے، یہ کام کر کے ہم جائیں گے۔ تو یہ یعنی اپنی زندگی سے تھوڑا بڑھ کے ایک آگے سوچنا ہے، اور اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کا جو انداز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ سورۃ الشورى ہے۔ ایک شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ تھیمیٹک اسٹڈی آف دا قرآن، کے ہر جو سورہ ہے اس کا ایک خاص تھیم ہوتا ہے، اور وہ تھیم
ایک ورڈ میں بھی ہو سکتا ہے، ایک سینٹنس میں بھی ہو سکتا ہے، ایک پیرے میں بھی ہو سکتا ہے. تو مثلا سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں تو اگر اس کا ایک ورڈ میں جو ہے نا اپنے تھیم نکالنا ہے نا تو وہ میٹیریلزم ہے یا مادہ پرستی کہہ لیں، یا چمک جو دنیا کی ہے نا جو ہمیں نظر آتی ہے ان ٹرمز آف مال اور سٹیٹس، وہ اس کا پوری صورت کا وہی تھیم ہے. 4 سٹوریاں اللہ نے بتائی ہیں، دے آل ریوالو. سورہ یوسف کا ایک تھیم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے بیسیکلی سکسیس ان دا اسٹرگل، کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو مشکلات پیش آتی ہیں بے تحاشا، لیکن دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل. ٹھیک ہے. سورۃ شورا جو ہے اس کا تھیم یہ ہے فرقہ پرستی، کہ جو معاشرے کے اندر فرقہ پرستی ہے اس کا کیسے خاتمہ کرنا ہے اور اس کے لیے کیا فاؤنڈیشنز ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک اس کے تھیم کے حوالے سے بات ہوگی. ابھی میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ڈز اللہ سبحانہ و تعالی موٹیویٹ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ یہاں سے شروع سے ہی دیکھیں یہ آیت دیکھیں، جیسے آیت نمبر 7 جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہاری یعنی کہہ لیں جاب ڈسکرپشن ہے یا یہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے قرآن کی عربین لتنذر القری، تاکہ آپ جو یہ بستی کے لوگ ہیں مکہ ومن حولہا اور اس کے جو سراؤنڈنگ ہے ان کو ڈرائیں. کس چیز سے؟ یوم الجمع، کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنت، ایک گروپ اس دن جنت میں جائے گا، و فریق فی السعیر، اور ایک جو ہے گروہ وہ جہنم میں جائے گا. سعر میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا، یہ مطلب جو چیز انفلیمنگ انریجنگ ہوتی ہے، اسی وجہ سے عربی میں پرائس کو بھی یہی اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ پرائس ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے، قیمت چیزوں کی انفلیشن ہوتی ہے. تو عربی میں کسی سے پوچھنا ہو کہ یہ کتنے کی ہے، ما سعر، یہ تو پوچھتے ہیں کیا قیمت ہے اس کی. تو یہیں سے نا ایک فاؤنڈیشن سٹارٹ ہوگی. اب آگے میں جو اصل آیت ہے جو جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے شرع لکم من الدین، کہ ہم نے یہ جو قانون اور یہ جو لا آپ کو دیا ہے، یہ لا نیا نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی لا دیا تھا، موسیٰ و عیسیٰ. کیا؟ ان اقیم الدین. یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اللہ کا جو قانون ہے اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ، اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ آن دا لینڈ. ولا تتفرقوا فی، میں نے آپ کو کہا تھا نا تھیم ہے اس پوری صورت کا تفرقہ، تو آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد نا یہ نظر آئے گا. اور اس میں اللہ نے کہا کہ کوئی آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا اس چیز میں، دین کے قیام کرنے میں. اب یہاں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، یہ جو مشرکین ہیں ان کے اوپر بہت بڑا ہے کبیر، یہ بہت ان پہ گراں گزرتی ہے بات، جو آپ ان کو بلاتے ہیں نا دین کی طرف تو ان پہ یہ بات بہت گراں گزرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ مشرکین کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے تو ایک تو مشرکین تھے سامنے، مشرکین مکہ، ان کا اللہ نے سٹیٹس بتا دیا کہ وہ تو اتنی جلدی بات نہیں مانیں گے تمہاری نا، ان پہ تو یہ بات بہت گراں گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے پھر وہی وما تفرقو، تفرقے کا بعد بتایا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھیں آگے دوسرا گروپ ہے اوت الکتاب، کہ جو اہل کتاب ہے نا
لفی شک منہ، ان کو اس میں بھی وہ ڈاؤٹ میں ہے کہ تم ریئلی پروفٹ صحیح ہو کہ نہیں ہو. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہا ہے مشرکین کا کہ ان کے اوپر تو یہ بہت ہی بھاری ہے کہ وہ بات ماننے، کیونکہ ان کا پورا جو سسٹم ہے بت پرستی کا، دیٹ از لنکڈ ود دیئر فائنینشیل سسٹم. وہ بتا اور ہر قبیلے سے پیسے لیتے تھے بت رکھنے کا. تو تم جب یہ کہتے ہو کہ بت جو توڑنے ہیں تو وہ تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ تو ہماری اکانومی ڈسٹرائے کر رہا ہے، تو وہ تو یہ نہیں مانیں گے تمہاری بات. اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو ہے ہی ڈاؤٹ میں. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کو اپنے سامنے کھڑا کر کے آپ کہیں بھئی یہ جو تم نے کام کرنا ہے نا، یہ بھئی ہونا نہیں ہے، یہ تمہارے سامنے دو گروپ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو یہ کوئی بات بوت تمہاری مانیں گے نہیں. یہ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ریالٹی دکھا رہا ہے. کیونکہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، روزی پکچر دکھاتے ہیں کہ جی ایسے ہوگا ایسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ریالٹی دکھا رہا ہے. لیکن وہ ریالٹی دکھا کے پھر کیا کہا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ. اب تمہارے سامنے یہ دو گروپ ہیں، ایک مشرکین کا ہے، ایک اہل کتاب کا ہے، دونوں نہیں مانیں گے. اسی وجہ سے تمہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ تم ان کو دعوت دو. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، قائم ہو جاؤ جیسے تمہیں حکم دیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا. تو اب یہ جو انداز ہے موٹیویشن کا، کہ آپ دیکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، احسن التقویم میں بنایا ہے، اور اللہ نے کہا قرآن پاک میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کر دیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات دن تمہارے لیے کام کر رہے ہیں. اور سورج، چاند، مطلب پانی، ساری لسٹ اللہ نے گنوائی کہ ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. اب آدمی سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، جیسے میں نے شروع میں بات کی، اور اتنی چیزیں میرے لیے مسخر کر دی، اب میں کرنا کیا ہے میں نے پھر؟ اب بیسیکلی وہ یہی کرنا ہے جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کیوں واپس آئے ہیں دبئی سے، وہاں تو اتنا آرام تھا اور اتنے آسائش تھے. اور بہت سارے لوگ آ کے یہاں چلے جاتے ہیں واپس. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ I see there is a lot of problem in my country, but I consider them as an opportunity. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ یہ تمہارے سامنے پرابلم ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے، ان کو ختم کرنا، اور اسی وجہ سے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے. یعنی آپ کو جو نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے وہ اسی وجہ سے کہ تمہارے سامنے پرابلم ہی بہت بڑا ہے. تو یعنی یہ ایک موٹیویشن کا انداز ہے کہ جب آپ کو سامنے کو پرابلم نظر آئے تو آپ کہیں کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میرے لیے مسخر کر دی ہیں، ہر چیز میرے لیے کام کر رہی ہے، تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ آئی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دیز پرابلم. پاکستان میں کرپشن ہے، لا لیسنس ہے، تو میں نے تو اس کے خلاف کام کرنا ہے. تو اب اسی کی طرف ہم پڑھ جا رہے ہیں. یعنی فرض کریں یہ عربی کا ہم جو کورس کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی سمجھ آئے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں دیز آر ٹولز جو ہمیں امپاور کریں گے، ہمیں طاقت دیں گے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. پھر ہم ان سے ٹکرائیں گے، پھر ہم ان مسائل سے ٹکرائیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے. تو یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک سٹائل ہے سوچنے کا کہ میرے اوپر اللہ نے بے تحاشا نعمتیں کی ہیں، ہر چیز میرے لیے مسخر کر دی ہے اس نے، میں اس کی غلامی کروں گا اور اس کے دین کے لیے کام کروں گا. اور میرے سامنے جو مسائل ہیں وہ چھوٹے نہیں، وہ بڑے گمبھیر ہیں. تو کیا بات ہوئی، اسی لیے تو میں اشرف المخلوقات ہوں.
اسی لیے تو میرے لیے اللہ نے ہر چیز مسخر کر دی ہے. تو میں نے تو ان سے لڑنا ہے اور ان سے کام کرنا ہے. تو جو مجھے کہتے ہیں تم دبئی سے کیوں آئے ہو, باہر سے کیوں آئے ہو, تو میں ان کو کہتا ہوں میں ایک ویژن لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اب ایکسپوجر دیا, اتنا علم دیا, تو میں وہ جو آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی, وہ جو کلپ, ایک بچہ جو ہے وہ اعراب کرتا ہے, اس میں ایک سینٹینس ہے نا, عاشقل مغترب التراب, کے جو ایکسپیٹریٹس ہوتا ہے وہ اپنی مٹی سے عشق کرتا ہے, وہ محبت کرتا ہے, وہ باہر رہتا ہے لیکن اس کو اپنی مٹی کبھی نہیں بھولتی. تو بیسیکلی اب جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ آئے, جیسے اب فار ایگزامپل ہم یہ عربی پڑھ رہے ہیں, یا آہستہ آہستہ ہم ڈیپ واٹر میں چلتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ گہرائی میں جا رہے ہیں, اور مشکل ہوتی جا رہی ہے, تو کیا اس سے گھبرا جانا چاہیے؟ نہیں, یہی تو ہم نے کام کرنا ہے کہ جو مسائل ہیں ہمارے سامنے ان کے اوپر ہم نے اوور کم کرنا ہے, ان پہ حاوی ہونا ہے, نہ کہ وہ اپنے ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں. اور کیوں یہ کرنا ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم مسائل کو سامنے دیکھ کے تو ان سے گھبرائیں نہیں, ان سے آپ موٹیویشن لیں رادر کہ یہ تو اپرچونٹی آ گئی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ تو صدقہ جاری ہو گیا, یہ میں مسئلہ اگر حل کر دوں گا تو یہ تو بہت ہی زبردست بات ہو جائے گی میرے لیے. تو اب جو بھی چیز سامنے آئے آپ کے مشکل, چاہے یہ عربی ہے یا کوئی آپ کے کوئی مسائل ہیں گھر کے یا معاشرے کے یا جاب کے یا آپس میں جو فیملی کے مسائل ہیں, ان کو اپرچونٹی سمجھ کے اس پہ کام کرنا ہے, ان پہ گھبرانا نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ مطلب میں نے جیسے کہا کہ یہ جو کورس ہم نے سٹارٹ کیا ہے, اس کو جسٹ نارمل کورس نہ کنسیڈر کریں. میں ایک ویژن لے کے چلا ہوں آپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ اکیلا ہی چلا جانب منزل ہے, کارواں ملتے گئے قافلہ بڑھتا گیا, ایسے کر کے ایک شعر ہے نا, کہ اب ہم مل کے ایک ٹیم بن گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جب یہ اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں گے, بک کبھی ہمارا پلان ہے شروع کرنے کا, تو اس کے بعد کوئی پروجیکٹ لے کے اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے. تو دس از دا ویژن وی شوڈ کیپ آلویز ان مائنڈ. وہ جو 4-5 پوائنٹ ہے اس کو لکھ لیں کہیں, اگر یا ذہن میں رجسٹر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہر چیز مسخر کر دی ہمارے لیے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی سلیوری کریں, اس کے غلام بن جائیں اور اس کی دین کی اقامت کے لیے کوشش کریں. اور ہمارے سامنے جو مسائل ہیں, دے آر اپرچونٹیز فار اس, وہ ہمارے لیے مواقع ہیں کہ ہم ان پہ اٹیک کریں, ان پہ اسٹرگل کریں اور صدقہ جاری چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جائیں. تو دس از واٹ از دا سکسیس. تو انشاءاللہ یہ آج کے تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یعنی ایک ویژن آپ کے سامنے ریوائیو ہو جائے, آپ کے ریفریش ہو جائے کہ کیوں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور یہ مشکل ہونا ہے ہماری اسٹڈی, اور تو مشکلات ہی تو ہم نے دیکھنی ہے, اور یہی ہماری زندگی ہے. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت میں رہو بھائی, تو ہمارے باپ جو ہیں وہ آ گئے نیچے, تو بس اب ہم ان کی اولاد ہیں, انہوں نے مشکلات دیکھی, ہم نے بھی مشکلات ہی دیکھنی ہے, اور اگر ان سے جان چھڑانی ہے تو وہ واپس جنت میں جا کے جان چھٹے گی. بیسیکلی یہ ایک ریٹرن جرنی ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہاں ہی جانا ہے, لیکن رستے میں سمجھ لیں رولر کوسٹر ڈرائیو آ گئی ہے ایک نا. تو رولر کوسٹر میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت میں لے کے جائے. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے کہا تھا ایک تھوڑا ہٹ کے بات کر لیجیے. اچھا, اب ہم لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اسائنمنٹ تو اس دفعہ کوئی اتنی مشکل نہیں تھی, میرا نہیں خیال اس میں کوئی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ جائیں مزید. وہ تو بہت ہی میں نے اس دفعہ جملہ فعلی ہے کہ سمپل جملے نکال کے دیے تھے. اچھا, ایک اس میں جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی وہ انٹرسٹنگ, کئی لوگوں نے اس پہ مجھے بتایا کہ بڑی اچھا لگا ان کو. وہ الفاظل ڈاکٹر جو سامر رائی جو عراقی ہیں اور یونیورسٹی آف شارجہ میں پروفیسر ہیں,
تو ان کے جو یوٹیوب کا چینل ہے لمسات البیانیہ، تو لمسات البیانیہ کا لفظ ہی اگر آپ اس پہ غور کریں تو کتنا خوبصورت ہے نا. تو لمس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹچ کرنا، تو بیان کا مطلب ہوتا ہے آرٹیکولیٹ کرنا، ایکسپریس کرنا. تو یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو وہ ایسے ٹچ کر رہے ہیں یا ایسے ٹٹول رہے ہیں کہ اس کو گرافیکلی بالکل، ایک ہوتا ہے ٹیکسچولی آپ کے سامنے تحریر پڑھ دیں، ایک ہوتا ہے تصویر بنا کے آپ کے سامنے رکھ دینا. تو وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ لمسات البیانی ہے، یعنی میں جو بھی اس یوٹیوب میں لیکچرز دے رہا ہوں اس میں اس کو میں ایسے گرافیکلی ایکسپریس کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر چیز بالکل کھلی نظر آ جائے گی. تو اس میں وہ بیسیکلی المال والبنون جو سورۃ الکہف کی آیت ہے اس کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے جو ہوسٹ ہے ان کا، جی کہ یہ اس میں مال جو ہے، پہلے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مال تو میرے خیال میں قرآن میں سب سے ہمیشہ جہاں بھی آتا ہے مال پہلے ہی آتا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حسب سیاق ہے، سیاق کے مطابق آتا ہے. جیسے المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ المال والبنون جو ہے یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خبر ہے زینہ. اب خبر جو ہے نا وہ ایک کانٹیکسٹ دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مال اور بیٹے جو ہے نا وہ زینہ ہے دنیا کی زندگی. تو اس میں سے کس چیز سے زیادہ انسان زینت حاصل کرتا ہے؟ وہ اپنی ایسے جیکٹ کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ زینہ جو ہے وہ مال سے ملتی ہے دنیا میں نا. بندہ اڈورنمنٹ کرتا ہے، اپنے کپڑے پہنتا ہے، اپنی گاڑی، اپنا، تو اس لیے مال کو تقدیم کی ہے بنون پہ. تو پھر اسی طرح انہوں نے 3 آیات اور بتائیں قرآن میں جس میں ایک اور میں مال پہلے ہے، 2 آیات پھر ایسی تھی جس میں مال جو ہے وہ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا. جیسے حب کا بتانا کہ انسان حب کس چیز سے کرتا ہے نا، تو حب الشہوات من النساء والبنین والقنات، وہ اینڈ پہ مال جو ہے نا اس کو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے لے گئے. تو اس میں لوگوں نے اٹیمپٹ کی ہے، مسز عامر جو ہیں شی از دا اونلی ون جنہوں نے ماشاءاللہ بالکل صحیح 100% جواب دیا. باقیوں نے کافی اچھی اٹیمپٹ کی ہیں، اظہار صاحب نے، شہری صاحب، فاروق شہری صاحب نے. ارشد ملک کا تو میں نہیں دیکھ سکا، ابھی آئی ان کی اسائنمنٹ. تو یہ اچھا، یہ میرا آبجیکٹیو دینے کا یہ تھا کہ تھوڑا سا اب جو ڈفرینٹ موڈس آف کمیونیکیشن ہے نا، ایک تو یہ کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک سننا بھی ہے اور ایک لکھنا بھی ہے، اس کی بھی تھوڑی تھوڑی پریکٹس ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ کبھی کبھی ایسے میں آپ کو سننے کے لیے یا لکھنے کے لیے بھی دوں گا تاکہ آپ ایک آل راؤنڈ کیپیبلٹی آ جائے. فوکس ہمارا وہی کلاسیکل عربی کی رہے گا. تو انشاءاللہ لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں فعل الماضی جو پاسٹ ٹینس جو ہے وہ پڑھا تھا. اب آج سے ہم فعل المضارع شروع کرتے ہیں. اور جب بھی میں اب آپ سے کہوں کہ یہ تھوڑا سا پہلے مشکل ہے تو آپ کے ذہن میں وہ کنیکشن بننا چاہیے جو میں نے آج بنایا ہے کہ مشکل ہے تو کیا بات ہے بھائی، مشکلات ہی کو تو سالو کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اور مشکلات کو فیس کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو اسے گھبرانا نہیں ہے. جتنا ہم آگے چلتے جائیں گے یہ تھوڑا مشکل ہوتی جائے گی، لیکن یہی تو لائف ہے، اور یہی ہماری اسی میں کامیابی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم سٹرگل کریں اور محنت کریں. اچھا، اس میں تھوڑا سا فرق جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہے
کہ فعل الماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اینڈ ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے بیسڈ آن دا پروناؤنس. جو ضمائر ہیں جو پروناؤنز ہیں جیسے ہی شی اٹ آئی وی یو دے سارے وہ اس کا صرف اینڈ چینج ہو رہا ہے. نصارہ نصارا آگے الف آ گیا, نصرو واو الف آ گیا, نصرت تا آ گیا, نصرتا تا الف آ گیا, نصرنا وہ نصرہ نہیں وہ انٹیکٹ رہ رہا ہے, یعنی ایز اے جو اپیرنٹلی جو صرف لاسٹ والا پارٹ چینج ہو رہا ہے, لیکن جو پریزنٹ اور فیوچر ہے اس میں اینڈنگ بھی چینج ہوتی ہے اور بگننگ بھی چینج ہوتی ہے دونوں کی. ٹھیک ہے, یہ ایک تو فرق ہے. تو بسم اللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ فعل المضارع جو ہے تو یہ پاسٹ اور پریزنٹ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں جو عربی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی ہے اس کو کمپیکٹ بنایا ہے نا, ایوریجڈ ہے کہ ایک ہی لفظ کہہ کے تو دو معنی مراد لیے گئے ہیں. تو وہ ابھی جب ہم قرآن کی آیات دیکھیں گے تو آپ ان کو دونوں معنی میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ دونوں ہی فٹ ہوتے ہیں. تو نصارہ تھا نا ہم نے پاسٹ میں دیکھا, تو نصارہ کو اگر مضارع بنانا ہے یہ ایک الگ ٹیکنیک ہے, وہ انشاءاللہ آگے آئے گی کہ کسی فعل کو مضارع بنانا کیسے. تو ابھی فی الحال آپ پہچان ہی رکھیں کہ ینصرو, اس میں ایک تو یہ دیکھیں کہ یا شروع میں آ گیا اور ضمہ آ گیا اینڈ پہ نا, یہ ایک ہے سنگل میسکولن تھرڈ پرسن. ینصران دو ہو گیا, تو اس میں بھی آن دیکھیں اینڈ پہ آ گیا اور یا شروع میں ہی ہے. ینصرون تو یہ وہ دے ہو گیا انگلش والا ہم. اچھا تنصرو, اب اس میں دیکھیں پہلے یا تھا اس میں تا آ گیا. تنصران ینصرن, ٹھیک ہے. تو یہ سارے یا والے ہیں پہلے تین, یہ آگے دو جو ہے تا والے ہیں, لیکن جو لاسٹ ہے فیمینن کا فیمینن دے وہ ینصرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تنصرو تنصرانی ینصرنا. پھر دیکھیے جو سیکنڈ پرسن ہے یو والا جو ہے انت تم یہ وہ تنصرو ہی ہے, جو یہ والا تھا اوپر یہ بھی تنصرو ہے اور یہ بھی تنصرو ہی ہے, اور یہ پھر میچ کر رہا ہے اس سے تنصرانی تنصرون, وہ اوپر ینصرون تھا یہ تنصرون ہے. تنصرین تنصرانی, یہ پھر تنصرانی آ گیا. تو یہ ایک دو تین یہ سیم ہی ہیں تنصرنا. ٹھیک ہے, اوپر تھا ینصرنا ادھر یہ تنصرنا, اور یہ فیمینن یو آل فیمینن یو آل میسکولن ہو جائے گا تنصرون. انصرو ننصرو, تو یہ 14 جو ہیں بیسیکلی اس کے سیکھے کہہ لیں یا فارمز کہہ لیں اس کو. دیز آر 14 فارمز جو بالکل فعل الماضی کی طرح ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر آپ یاد کریں تو یہ فار ایگزامپل لاسٹ ٹو اس میں نصرہ کا آتا تھا نصرتو, ادھر تھا نصرنا, تو یہاں انصرو ننصرو. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک چار میں سے کوئی یہ حمزہ یا تا یا نون سے کوئی سٹارٹ ہوگا. یہ جو ہم نے اوپر 14 فارمز پڑھی ہیں تو یہ فتح یا ضمہ ان کے اوپر ہوگا. تو اب جو بھی حرکہ رہتی ہے وہ تھرو آؤٹ دا چارٹ سیم رہتی ہے. مثلاً
اب فار ایگزامپل اس میں نون دیکھیں, نون جو ہے وہ سکون میں آ رہا ہے نا, تو پورے 14 کے 14 میں وہ آپ کو سکون میں ہی ملے گا, اس کے اوپر کوئی حرکت جو ہے نا وہ چینج نہیں آتی. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ صاد دیکھ لیں, وہ اس کے اوپر دمہ ہے, وہ پورے چارٹ میں جو ہے وہ دمہ ہی ہے. تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹے سا کی ہے, اگر آپ کو وہ تھوڑا اس میں مشکل لگے کہ پہلے پہچان کیسے کرنی ہے کہ یا اور شروع میں یا اور آخر میں اگر دمہ ہو تو یہ 3rd پرسن سنگل میسکولن آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اور شروع میں یا اور آنی آ جائے گا, تو یہ جو ہے یہ پیر آ جاتا ہے میسکولن کا. تو آپ اس کے پیر کے نیچے دیکھیں, تا اور آنی, تا اور آنی, تا اور آنی, تینوں یہ سیم ہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یا اور اونا آتا ہے اینڈ پہ جو 3rd پرسن ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کی بھی ہے, اگر آپ اس طریقے سے اس کو بھی اس کے تھرو یاد کرنا چاہیں. ویسے تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, اور ڈائریکٹ آپ اس کو یاد کر لیں جو ہے. تو یہ اب اس کی تھوڑی ڈرل کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں پھر. تو اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں جیسے یا اس میں بھی ہے, یا اس میں بھی ہے, نون کی جگہ کاف ہے, صاد کی جگہ تا ہے, اور را کی جگہ با ہے. تو یکتبو, یکتبانی, یکتبون, تو بالکل ویسے ہی اسی طرح آ جائے گا. تکتبو, تکتبانی, یکتبنا, تکتبو, تکتبانی, تکتبون, تکتبین, تکتبانی, تکتبنا. یہاں ان شروع کی جگہ آ جائے گا اکتبو, یہاں آ جائے گا نکتبو. ٹھیک ہے, تو اب کوئی میرے ساتھ کرے یسمعو کو, کوئی اپنا مائک کا انمیوٹ کر کے, اوپن ہے جو بھی چاہیں. جی والسلام, آپ یسمعو سے کریں. ہوا یسمعو, صرف ہوا وغیرہ چھوڑ دیں, بس صرف وہی پڑھیں. ٹھیک ہے, یسمعو, یسمعو, یسمعونی, نہیں یسمعون. نہیں, دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ یسمعو ہے نا, تو یہ جیسے یا ہے اس کی جگہ یہ یا ہے, یہ سین کی جگہ یہ یسمعو. ہاں, یس یہ یسمعو ہے, تو یہ یس معانی آ جائے گا ادھر. یسمعان. ہاں, وہ جو آپ کی وہ ہے نا شکل, جیسے اس میں اصل میں تا میں دیکھیں آپ, ہاں دمہ تھا ادھر, اس لیے ہمیں دمہ رکھنا پڑا. اب اس میں یسمعو, یسمعانی. ٹھیک ہے, نیکسٹ یسمعون, یسمعون, بالکل صحیح. یسمعو نہیں, اب ادھر ہیا میں آئے نا, ہیا میں سوری ہیا تا سے. ٹھیک ہے, تسمعو, تسمعو, تسمعانی, تسمونی, تسمونی, تسمعانی, ہاں تسمعانی, ہاں, تسمن, نہیں تسمعنا, سوری دمہ کی وجہ سے یسمعنا, سوری یسمعنا. آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کریکشن کرائی تھی یا کی. اچھا 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 اچھا, یسمعنا. ہاں جی, یسمعنا. آگے چلیں. تسمارو, نہیں نہیں نہیں, عین را تو ہے ہی نہیں اس میں, عین را کی جگہ. اچھا را, تسمعو, ہاں تسمارونی, تسمعو, تسمعو. اوکے, اٹس ویری ٹف. اوکے, اور تسمانی, تسمعانی, ہاں تسمعانی, سوری.
then again tasma'una, हाँ tasma'una, then tasma'u, नहीं tasma'u, ऐन के नीचे जेर आ जाएगी ना, कसरा आ जाएगी, तस्मा तस्माईन, tasma'ina, हाँ tasma'ina and tasmurna, no tasmurana, नहीं no रा sorry, तो है नहीं, sorry tasmani, sorry tasmani, हाँ हाँ tasmani, sorry. Then again tasma'unna, huh? नहीं ये है तन सुरना, तो आ जाएगा तस्माना, तस्माना, रा तो है ही नहीं हमारे उसमें ना, यासीन नहीं, जी जी सॉरी मैं ये इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि एक तो उसमें दम्मा और इसमें दम्मा नहीं है और वो दूसरा है और चलें आगे लास्ट टू। तो ये होगा आंसर है, तो यहाँ पे अस्माउ, हाँ अस्माउ और नस्माउ, ये हाँ मुझे वैसे चले, अगर आप अब फ्लो में दोबारा करें आप इसको ना, फ्लो में करें। ओके यस्माउ, सॉरी हाँ यस्माउ, यस्माआनी, यस्माऊना, सॉरी तस्माउ, तो सॉरी तस्माआनी, और तस्माउन्ना, नहीं ये या से शुरू हो रहा है, सॉरी यस्माउन्ना, यस्माउन्ना, नहीं इसमें तो शब्द है ही नहीं, तो वो साइलेंट कहाँ करेंगे हम? ऐन पे, यस ऐन नून, यस माउन, यस्माना, हाँ यस्माना, sorry यस्माना, यस्माना, then tasma'u, tasmani, and same tasmaruna, tasma'una, tasma'una, then tasma'ina, then tasma'ani, then tasma'una, una, then नहीं tasma'una, नहीं वाव तो है ही नहीं इसमें, ऐन उन्ना, नहीं ऐन सॉरी तस्मूना, ताकि सॉरी माना, मा जबर, हाँ तस्माना, सॉरी तस्माना, ओके देन अस्माउ नस्माउ। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंटली, क्लैपिंग फॉर यू। अच्छा अब कोई और लेते हैं, लेट्स से युजाहिदु, ये वाला जो है ना, इसका कोई करे जी, कौन वॉलंटियर करेगा? अरशद ने अनम्यूट किया वो, अरशद मलिक ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी युजाहिदो, युजाहिदो, युजाहिदाने, युजाहिदूना, तुजाहिदो, तुजाहिदाने, युजाहिदन, युजाहिदना। हाँ जबरदस्त, थैंक यू, जबरदस्त। ठीक है तुजाहिदो, हाँ तुजाहिदु, तुजाहिदाने, तजहदूना, तजहोदीना, तजहोदाने, तजहुदना, हाँ और अंसुरों का होगा उजाहिदो, नहीं अजहिदु, अजहिदु नजहिदु। देखें वो हा के नीचे कसरा है ना, वो नहीं हमने चेंज करना, हा के नीचे कसरा है,
تو یہاں جیسے آئے گا یجاہدو، مثلا اگر میں پہلا کالم کروں تو یجاہدو تجاہدو ہیں، تو تجاہدو تجاہدین، اجہدو نجہدو، یہ لاسٹ ٹو آ جائے گا، اجہدو نجہدو. تو ایک اور کر لیتے ہیں، یسلمو کر لیتے ہیں، یہ ایزی ہے ذرا. کون والنٹیئر کرے گا یسلمو؟ جی بسم اللہ. یسلمو کرنا تھا. ہاں جی یسلمو. اب آپ کا ینصرو جو ہے نا، یا اور یا میچ کرتے ہیں، سین کی جگہ نون ہے، ٹھیک ہے، صاد کی جگہ لام ہے، اور لام کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، ٹھیک ہے. یسلمو ہاں یسلمو یسلمو یسلمانی ہوں یسلمونا، ہاں تسلمو تسلمانی تس، ہاں تس، تسلیمو پڑھنا، تس، یہ تو تسلیمو، سوری تسلیمو، تسلیمانی، یسلمنا. یا جس میں لینا. جی آگا جی ابھی کہاں پہ ہیں آپ، کہاں پہ ہیں؟ ہیا میں؟ فیمنن میں. اچھا جی ہیا پہ جی جی. تسلیمو، محمود تسلمو بھائی یہ تس ہوگا یا تسلمانی. تس ہوگا؟ محمود بھائی جی جی جی. یہ یہ تس ہوگا یا تس ہوگا؟ کون سا والا ارشد؟ دیکھو آپ تنصرو کی جگہ پہ تس، یہ یسلمو کے لیے تسلمو ہوگا یا تسلمو ہوگا؟ تسلمو نہیں ہوگا. یسلم، چلے دوبارہ کرتے ہیں، یسلمو، یسلمانی، یسلمون، تسلیمو. تسلمو تسلمانی. ہاں ارشد تسلیمو ہوگا، تسلیمو. میں یہی کہہ رہا تھا نا، آپ بیسکلی وہ تس. نہیں تسلیمو آئے گا، وہ جو وہ چینج نہیں ہوگا، تسلیمو. چلیں جی احمد فاروق صاحب. جی اب سیکنڈ کالم جی. جی تسلمو تسلمو تسلمانی تسلمونا. جی تنصرینا تنصرانی. نہیں تسلیمو، آپ تو وہ اب آپ نے یسلمو والا کرنا ہے نا اس کو. کون سا یسلمو؟ نہیں جیسے وہی ہاں جی یسلمو ہاں مطلب لاسٹ جو ابھی سیکنڈ پرسن کی فیمینن رو ہے نا، وہ کریں نا. تسلمو تسلمو تسلمانی میں نہیں میں ہی نہیں، یہ اینا ساؤنڈ ہے، اینا. تسلمینا ہاں تسلمینا تسلمانی ہاں تسمرنا لمنا لمنا. تسلمنا. جی آگے. آگے سب وہ سلائڈ ذرا اونچی کر دے، او پڑھا صحیح، نہیں آ رہا ہے. ہاں سوری. آگے آپ. ہاں جی اسلمو نسملو نسمعو نہیں اسلمو نسلمو. نسلمو. جی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ جی، تھوڑا پریکٹس ہوگی اس کی. اب جو ہے وہ آپ کو، یعنی یہ ایک نیکسٹ ڈرل ہے، تو یہ اوپر والی کی دیکھ کے نا آپ نے پہچاننا ہے کہ اس میں کون سا پروناؤن ہے، یہ کون سا یہ ہے. تو جیسے یہ نمبر 6 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ پہلے ہے یا اور اینڈ پہ اونا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والا جو ہے نا، یہ والا جیسے یہ ایکچولی اس سے میچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ تھرڈ پرسن پلورل ہو گیا، یستبشرو یستبشرانی یستبشرونا، ٹھیک ہے. 7 نمبر، ٹھیک ہے. یہ کس سے میچ کرتا ہے احمد فاروق صاحب؟ شروع میں یا ہے اور اینڈ پہ ضمہ ہے. یہ اوپر والے ٹیبل میں دیکھیں تو کس سے میچ کر رہا ہے؟ شروع میں یا
اور اینڈ پہ دمہ ہے. احمد فاروق صاحب. پہلی رو کالم ہے. ہاں ارشد صحیح کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو ہوا والا نا یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. تو یس نمبر 10 دیکھیں. یس رکنا شروع میں یا ہے اور اینڈ پہ نون فتح والا ہے. سلائیڈ ذرا اونچی کر دیں, نیچے نہیں پڑھایا آپ. ٹھیک, شروع میں یا ہے اور اینڈ پہ فتح والا نون ہے. ہاں جی. تو اس ٹیبل میں یہ جو ٹاپ والے 3 ہیں یہ تو ہے تھرڈ پرسن. پھر سیکنڈ رو جو ہے یہ تھرڈ پرسن فیمینن ہے. پھر تھرڈ رو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن میسکولن ہے. اور پھر فورتھ رو جو ہے تو یس رکنا جو ہے یہ شروع میں یا ہے اور اینڈ پہ نون فتح والا. اس سامنے ٹیبل میں دیکھیں یا والے کون کون سے یا والے ہیں. یہ یا والے یہ بھی نہیں, اس پہ اینڈ پہ نون نہیں ہے, یہ بھی یا ہے. ہیں 6 پہ ہے نا. ہاں جی, یہ Female وہی میں بھی. دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس سے بڑا آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر یہ ٹیبل آپ کے ذہن میں. ہاں یہ ہننا والا ایکچولی جو ہے نا فیمینن تھرڈ پرسن ہے یس رکنا. تو تجادلو وہ تو یہ پہلا ہی ہے. ٹھیک ہے. ونبئو یہ جو آئی والا ہے نا یہ وہ والا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا جی, تھوڑا میوٹ کر دوں سب کو اب. اچھا جی. اچھا فعل ماضی جو ہے نا اس میں اور اس میں ایک ہم نے فرق دیکھا کہ اس کا اینڈ چینج ہوتا ہے. اس کا اینڈ اور بگننگ دونوں چینج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور چینج ہوتے ہیں. ایک اور اس میں یہ ہے کہ جو فعل المضارع ہے وہ حروف کے ساتھ جب آتا ہے, جب اس سے پہلے حروف آتے ہیں جیسے حروف النصب یا حروف الجر جو ہیں, تو وہ اس کا سٹیٹس جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں. ابھی کچھ ہم آج کے لیسن میں اور حروف پڑھیں گے تو وہ بھی اس کا سٹیٹس جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دس از ناٹ دا کیس فار فعل الماضی. فعل ماضی میں ایسے نہیں ہوتا. جب اس سے پہلے آتے ہیں حروف تو وہ اس کا سٹیٹس چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس کی 3 فعل مضارع جو ہے نا اس کی 3 شکلیں ہیں. ایک تو وہ نارمل فارم ہے جو کہ ڈیفالٹ اور وہ مرفوع ہوگی بغیر کوئی حرف اس پہ جب کوئی ایکٹ نہیں کرے گا تو وہ مرفوع ہوگی, ضمہ والی جو ہم نے دیکھی ہوئی ہے سٹیٹس اس کا نا. ایک ہم نے لائٹ پہلے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا اس سے ڈفرینٹ ہے. تو یہ اس کو منصوب کہتے ہیں. تو اس کو عربی میں الحروف الناصبہ للمضارع کہتے ہیں کہ یعنی حروف ناصبہ ہے تو یہ منصوب فارم میں. ٹھیک ہے. اور یہ چند ایک حروف ہیں جب وہ آئیں گے نا مضارع سے پہلے تو وہ اس کو منصوب کی شکل میں لے جائیں گے. لیکن اس کی شکل کیا ہوگی وہ ہم آگے پڑھتے ہیں تھوڑی دیر تک. تیسرا ہے اس کی کنڈیشن مجزوم. تو وہ حروف جو اس کو مجزوم بنا دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف الجازمہ للمضارع. اوپر پڑھا تھا حروف الناصبہ للمضارع یہ, اور یہ حروف الجازمہ للمضارع. ٹھیک ہے. تو یہ 3 اس کی فارم ہے, نارمل, منصوب اور مجزوم. ٹھیک ہے. اب ہم ان کی تھوڑی فردر ڈیٹیل پڑھتے ہیں. یہ جو 4 حروف ہیں یہ ہیں حروف الناصبہ جو مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں.
الن لکی حتی. یہ جو لکی ہے اس کی دو فارم ہوتے ہیں, خالی لام بھی ہو سکتا ہے اور کئی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اکٹھا بھی آ سکتا ہے جیسے کہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حتی can come before فعل ماضی as well. In this case it means until or to the point that. Since فعل الماضی does not change, the harf has no effect. ٹھیک, مضارع میں یہ جب آئے گا تو یہ ایفیکٹ کرے گا, ماضی میں ایفیکٹ نہیں کرے گا. وہ ایفیکٹ پہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے پھر الحروف الناصبہ یاد رکھیں, یہ بہت آسان ہے. الن لکی حتی. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم پڑھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ کرتے ہیں یہ حروف جو ہے اس کے اوپر نا. یہ کیا کرتے ہیں, اس کو لائٹ یا منصوب. ہم نے پہلے ایک منصوب وہ پڑھا تھا جو سٹیٹس کے لحاظ سے. یہ منصوب ہے للمضارع, مضارع کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے. تو یہ جب حرف کسی مضارع کے پہلے آئیں گے تو اس کو منصوب کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا مطلب ہے کہ اگر تو اینڈ پہ دمہ ہے, یہ اس کو فتح کر دیتے ہیں. یہ جو 4 الفاظ ہم نے دیکھے یہ والے, یہ اس کو فتح کر دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ینصرو کو کیا کر دیا, ینصرا. تو اگر آئے گا مثلا یہ لفظ آ جائے گا این ینصرا یا لن ینصرا حتی, تو ہم یہ نہیں کہیں گے این ینصرو, ہم کہیں گے این ینصرا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نون پہ اینڈ ہو رہا ہے کوئی فعل مضارع کا سیگا تو نون ویسے ہی اڑ جائے گا. دمہ جو ہے وہ فتح بن جائے گی اور نون ویسے ہی اڑ جائے گا. اور یہ جو دو فارم ہے نا, انتن اور ہن, ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ان حروف کا, یہ ویسی ہی رہتی ہیں. انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن جو سیکنڈ پرسن فیمینن پلورل ہے نا وہ, اور جو یہ سمجھ لیں دونوں فیمیل جو ہے, وہ ہمارے استاد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھی فیمیل کو ٹچ نہ کیا کریں, یہ وہ نہیں چینج ہو سکتی مذاق کے طور پہ نا. تو فیمیل کے دونوں جو سیگے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, یعنی ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ان حروف کا. ٹھیک ہے, تو جیسے یہ دیکھیں ینصرو کو ینصرا ہو گیا, ینصرانی سے نون اڑ گیا, ینصرون نون اڑ گیا ادھر سے بھی. تنصرو تھا تو اس پہ فتح آ گئی, تنصرانی میں نون اڑ گیا, اور ینصرنا پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا, آپ نے دیکھا. اسی طرح تنصرا ادھر بھی آ گیا اوپر کی طرح, ادھر بھی نون اڑ گیا, ادھر سے بھی نون اڑ گیا لاسٹ میں. تنصرینا تھا, یہاں سے بھی نون اڑ گیا, تنصرانی نون اڑ گیا, تنصرنا میں کوئی چینج نہیں آئی. ٹھیک ہے, انصرا ہو گیا اور ننصرا ہو گیا, یہ دونوں بھی چینج ہو گئے. سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے پہلا کالم تنصرا تنصرا سیم ہے, میں فرق کیا دونوں میں؟ وہ تو اوپر جب آپ یہ کر رہے تھے دیکھیں دونوں ہی سیم ہیں, تنصرو ہی ہے. تو وہ کانٹیکسٹ بتائے گا ہمیں کہ یہ بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی ہے سیکنڈ پرسن کی, دونوں ہی سیم ہے. اسی طرح یہ تنصرانی میں تو 3 سیم ہے. ٹھیک ہے, تو احمد فاروق صاحب جی جی, تو ادھر بھی دیکھیں یہ جو تینوں ہیں یہ والے, یہ بھی اسی طرح سیم ہے, اور یہ جو ہے یہ بھی دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی تھوڑی اگزامپل دیکھتے ہیں قرآن پاک سے. ٹھیک ہے, یہ جیسے آ رہا ہے جی یریدو این یخرجا آ گیا, فتح آ گئی اوپر. ٹھیک ہے, تو یخرجو کی بجائے یخرجا آ گیا. کلن ینفعو کی بجائے ینفع آ گیا, کلن ینفعکم الفرار. یرید ان یخرجکم من ارضکم, he wants to expel you all from your land. یہ
فرعون نے اپنی حواریوں سے کہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایکسپیل کر دے اپنی لینڈ سے. ٹھیک ہے. فلینگ ول ناٹ بینیفٹ یو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے منافقین سے کہ یعنی جنگ سے بھاگو گے تو کوئی تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لی کئی، اور میں نے بتایا تھا لی بھی آتا ہے کئی بھی آتا ہے نا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ٹھیک ہے. یہ اب تبینو جو تھا اس تبینہ ہو گیا. کئی نسبیہ کا کثیرہ. تو نسب یہ کا تو آگے پروناؤن ہے نا، تو یہ نسبحو تھا، اسبحو نسبحو، تو یہ جو پارٹ ہے نا یہ فتح آ گئی اوپر. لن ندخلا خلا ندخلو کو ندخلا کر دیا اس نے نا. حتی جاؤ کو جاء کر دیا اس نے، نہیں سوری غلط کہہ دیا. یہ جا ہے جو ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو مضارع ہے وہ جو سوائے لاسٹ ٹو کے باقی سارے یا تا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نا، تو یہ تو فعل ماضی ہے. جاؤ تو اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا، جا آئی تھا اور جا ہی رہا. اب ہم نے پڑھے تھے جو مجزوم والے حروف الجازمہ للمضارع جو مجزوم کر دیتے ہیں اس کو، تو یہ ہے ان لم لما والفلی. وہ تھا وہ ان تھا، یہ ان ہے، وہ ان تھا. ان فرق ہے تھوڑا ہے نا، اس میں فتح ہے اور اس میں کسرہ ہے. الن لکئی حتی وہ ہے الن لما والفلی، ایسے ہم نے یاد کیا ہوتا ان لما والفلی. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ لائٹسٹ فارم میں لے جاتے ہیں مضارع کو. تو لائٹسٹ فارم کیسی ہے؟ لائٹ فارم ہم نے دیکھا کہ اگر دمہ ہے تو فتح ہو جاتا ہے، نون ہو تو ویسے ہی اڑ جاتا ہے. اب لائٹسٹ فارم کی دیکھتے ہیں کہ شکل کیا بنتی ہے. اچھا یہ تھوڑا رول بتائے. ان کین سم ٹائمز افیکٹ ٹو فیل اینڈ گیوز این if then meaning. Lam gives a past tense meaning did not, despite the fact that it comes only before a fi'l mudari. ٹھیک ہے. Also know that lamma can come before a fi'l madi. In that case it means when and has no effect. تو بیسیکلی جب یہ ماضی کے سامنے آئیں گے تو میننگ چینج ہو سکتے، شکل نہیں، اس کا سٹیٹس نہیں چینج کرتے، لیکن مضارع میں چینج کرتے ہیں. الم لما والفلی. تو لائٹسٹ فارم بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں تھا کہ دمہ جو ہے اس کو فتح کر دیتے تھے، اس میں دمہ کو سکون کر دینا اور نون اڑا دینا. صرف نون والا سیم ہی رول ہے، اور انتنا اور ہننا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو دمہ ہے اس کو سکون کر دینا. تو ینصرو کا ہو گیا ینصر. ٹھیک ہے. ادھر سے نون اڑ گیا، ینصرانی ینصرون سے بھی نون اڑ گیا. تنصرو کا تنصر ہو گیا، تنصرانی نون اڑ گیا، یہ چینج نہیں ہوا. یہاں بھی تنصر آ گیا، یہاں سے بھی نون اڑ گیا، یہاں سے بھی نون اڑ گیا، یہاں سے بھی نون اڑ گیا، یہاں سے بھی اڑ گیا، یہاں کوئی چینج نہیں آئی. انصر ننصر یہ بھی دونوں چینج ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن پاک میں اگزامپل ہے. یہاں ایکچولی تھا تنصرون، ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کر. جی جی یہ کہاں سے آپ ڈیرائیو کرتے ہیں یہ تنصرونا تھا؟ یہ کہاں سے میں ڈرائیو کرتا ہوں؟ یہ دیکھیں نا،
بیسیکلی ہم نے اس کو کمپیئر کرنا ہے اس اوریجنل فارم سے. ٹھیک ہے, اوریجنل فارم جو تھی وہ جو اوپر ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ دیکھیں جو لاسٹ کالم ہے اس میں ینصرونا تھا, یہ چینج نہیں ہوا. تنصرونا تھا, ٹھیک ہے, یہ چینج نہیں ہوا. تو جو لاسٹ کالم دیکھیں اس میں 2 کے آگے نون تھا اینڈ پہ, وہ ختم ہو گیا, اور 2 چینج نہیں ہوئے جو فیمینن والے ہیں. اور جو ادھر دیکھیں مڈل والا, اس میں 1 2 3 4 ساروں کے آگے سے نون ختم ہو گیا. تو بیسیکلی ادھر سے ہی ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ کون سی فارم ہے. ایکچولی تو وہ جب جمع ہوگی تو جیسے ادھر دیکھیں واپس ہیں تو یہ تنصرونا ہوتا ہے, نارمل فارم تنصرون ہے. اب تنصرو ہے تو ہم نے اب کمپیئر کرنا ہے اس کے اوریجنل سے. تو یہ بیسیکلی جو پلورل آل تھا نا, یہ والا کہ اف یو آل, جو سیکنڈ پرسن ہے میسکولن والا, اس کی بات ہو رہی ہے کہ اف یو آل ہیلپ اللہ, اللہ کا مطلب اللہ کی دین کی, ینصرکم, وہ تمہاری ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. لم ینزل, تو یہ اب دیکھیں اس نے لام کے اوپر سکون لے آیا. ینزل ینزلانی ینزلون تھا تو وہ سکون آ گیا. یذوقون ہے نا, اس کی جگہ یذوقو آ گیا. یہ یذوقون جو ہے وہ 3rd پرسن پلورل ہے, اور میسکولن کا تو وہ یہ یذوقو آ گیا. تو اب یہ دیکھیں ایک ایگزامپل پھر آ گئی پاسٹ کی. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آیا. نوٹس دیٹ لما از فالوڈ بائی اے فعل ماضی. ان دس کیس اٹ ٹرانسلیٹس ایز وین, اینڈ وین the slave of Allah stood up. تو اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوا لما کا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں فل یستجیبون کو فل یستجیبو بنا دیا اس نے, ولیؤمنون کو ولیؤمنو کر دیا. تو یہ لائٹسٹ فارم ہے. لیتفقہوا, ٹھیک ہے, فی الدین, ولینذروا قومہم. تو اب تھوڑا اس پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ اس کی لائٹسٹ فارم بناتے ہیں اور لائٹ فارم بناتے ہیں. یہ جو نیچے 5 الفاظ لکھے ہوئے ہیں, تو لائٹ بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اور لائٹسٹ بنانے دونوں کا سیم رول ہے کہ اگر نون ہے تو ڈراپ کر دیں. تو تؤمنون کا تو ہو جائے گا تؤمنو, دونوں کا یہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو تعلمو, اب اس میں لائٹ بنانا ہے تو دمہ کو فتحہ بنا دیں گے تعلم, اور لائٹسٹ میں سکون آ جائے گا تعلم. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, تھوڑا اس کو بڑھا دیں, سائز نظر آ دیں. تو ننزل, یہ جو بالکل لاسٹ ٹو فرسٹ پرسن ہے نا اس کا ہے. تو اس میں آپ کوئی بتائے کہ یہ اس کی لائٹ فارم کیا بنے گی ننزلو کی؟ ننزل نہیں, ننزلہ اور ننزل, ننزلہ, ہاں ننزلہ اور ننزل بنیں گے. ٹھیک ہے, تو یتراجعانی, تو اس کی لائٹ اور لائٹسٹ فارم کیا بنے گی؟ یتراجع, ہاں یتراجع, ہاں یتراجع, دونوں کا یہی بن جائے گی. ٹھیک ہے, چلے مسز عامر بتائیں گی یسرکنا, اس کی لائٹ اور لائٹسٹ فارم کیا بنے گی؟ چونکہ یہ فیمینن ہے تو اس لیے میں نے ان سے پوچھا ہے.
मिसिज आमिर बताएं यस्रिकना की लाइट और लाइटेस्ट फॉर्म क्या होगी? सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस किया है लेक्चर, बट ये चेंज नहीं होगा फैमिली में हाँ हाँ, तो ये यही रहेगा, यस्रिकना यस्रिकना यही रहेगा। ठीक हो गया। तो अहमद फारूक साहब, आपके सवाल का ये जवाब भी आ गया वैसे, जी जी, कि अगर आपने कैसे रिकग्नाइज करना है कि जी अगर तो कोई फेल सुकून या फतह के ऊपर एंड करता है, ओरिजिनली वो जो है वो दम्मा में था, तो वो ये फॉर्म हो सकती है, हुआ हिया अंता अना नहनु, ये फॉर्म पॉसिबल प्रोनाउन जो उसमें पॉसिबल है ना, वो ये फॉर्म हो सकती है। जी सर। ठीक है। और विद कॉन्टेक्स्ट देखना है। हाँ जी, आपने कहा था ना विद कॉन्टेक्स्ट चेक करना आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा। आप देखें ना, ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा कि कौन सी है। ठीक है। इसी तरह अगर अलिफ और या आ जाए और ओरिजिनली वो ना था, जैसे ये भी आपने कहा ये तराजा, आगे अलिफ आ गया ना, तो ओरिजिनली ये तराजा नहीं था। ठीक है। तो वो हुमा अंतुमा हम अंतुम अंत, ये जो फॉर्म है ना, ये पॉसिबिलिटीज हैं फिर उसकी। और ये जो लास्ट वाला है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है ना, ये हमने देख लिया है पहले। अच्छा जी, मैंने वैसे एक अगला पार्ट भी बनाया था, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि 9:30 तो ऑलरेडी हो गए। वो है मुजारे से रिलेटेड ही है कि अमर व नही, कमांड एंड फॉरबिडिंग, तो इंशाल्लाह उसको कल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको फाजिल सामिर राई जो है उनकी एक और कोई वीडियो ना भेजूं, मतलब कुछ आपको कोई उसमें ज़्यादा मुश्किल तो नहीं पेश आती? नहीं, अच्छा सर, अच्छा, इट्स गुड टेस्ट फॉर टू गेट रेड ऑफ अल्जाइमर। अच्छा टेस्ट है। So basically it burns your mental neurons, हैं? बहुत देर लगा के ढूंढ के कुरान से ना, और पूरा दिन लगाया है उस पे। मैम अल्लाह। मुझे शेयर करें ना किस तरह किया, दिमाग तो हमने भी लड़ाया है, वो 20% से आगे नहीं गए। चलें अब मिसिज आमिर, पहले आयात निकालनी थी सारी कौन सी थी, फिर जब वो आयात पूरी पढ़ते तो फिर इसके बाद जैसे पहली तो आले इमरान से थी, दूसरी सूरा बनी इसराइल से, फिर सूरा तौबा से, फिर समझ आता है। तो ये बताएं इसको मिसिज आमिर, अपने अहमद साहब को ये बताएं कि आपको मैं एक आयत बता दूं, कोई एक आयत बता दूं, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगी कि ये कौन सी सूरा है और कौन सी आयत है, कैसे ढूंढती हैं, ये जरा शेयर करें। जैसे अभी आपने पहले जो दिया था असाइनमेंट, उसमें सूरा काफ थी, तो मैंने वो पूरी पढ़ी थी, आपने उसमें क्वेश्चन दिया था, उसको पढ़ के उसका मीनिंग, और आप ने बैयना का बताया, तो मैंने उनके सारे लेक्चर्स सुने। आप सोच लें 2-3 दिन लगे थे मुझे, तो मुझे ये पता था कि माल और बनून वाली वहां से, फिर जो कुल इनकाना वाली थी, अबाव हुकुम, ये सारा कुछ ये मुझे पहले की पता थी। ऊपर वाली दोनों मुझे नहीं पता थी, सुम्मा वाली और ज़ैना, तो ये मुझे नहीं पता थी। तो मेरे अब्बू रोज कुरान पाक पढ़ते हैं, तो मैंने उन्हें पूछा, ये मुझे नहीं मिल रही, तो मुझे बस सूरा बताया। उन्होंने मुझे कहा ये एक सूरा आले इमरान से है, दूसरी सूरा बनी इसराइल से है, बट उन्होंने मुझे आयत नंबर नहीं बताया। तो फिर ये मैंने पूरा कुरान खोला और करते करते ये मुझे मिली। और फिर इसके बाद जब आप उनका लेक्चर सुने, तो वो जैसे क्वेश्चन करते हैं उनमें, तो वो बताते हैं, जैसे माल और बनून का जिक्र करने के बाद वो फौरन बताते हैं कि अलमालू, फौरन ही जीना वर्ड बोलते हैं कि माल को जीना से यहाँ किया गया उन्होंने। फिर जब वो उनके होस्ट क्वेश्चन करते हैं कि अक्सर ही इसमें यही होगा, तो उन्होंने कहा ला, नो नहीं, अक्सर में नहीं है। फिर उन्होंने ये निन्नासा हुब्बुल वाली आयत पढ़ी, उन्होंने कहा देखो यहाँ मिन निसा ई है, उसको आगे रखा है ने बनीन हुब्बुल निसा को, और फिर बनीन को किया है, यानी फिर उन्होंने जो लफ्ज बोला था कॉन्टेक्स्ट, सियाक वर्ड, मैंने वहां से ये गेस किया कि ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग
مال اور بنون کا ذکر ہے، اور پہلے مال اس وجہ سے ہے کہ اس آیت کا پھر پورا، جب اب میں نے یہ آیت آپ نے مجھے دوبارہ بھیجا تھا نا کہ آپ دوبارہ مال اور بنون کا کریں، تو میں نے پھر یہ پوری آیت کا ترجمہ تشریح میں گئی ہوں بہت ڈیپ میں 3-4 ویب سائٹ پہ، تو پھر پتہ چلا کہ یہ اس لیے انہوں نے اس کا کیا، پھر پوری اس کا میں نے پڑھا، پھر اس سے حدیث بھی میں نے نکالی، جیسے ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں کسی چیز سے ڈر نہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ شرک کریں گے یا ایسے، مجھے صرف ڈر ہے کہ وہ مال اور اولاد کی محب میں شدید رکھ دیے گئے ہیں۔ تو اس میں بھی آگے جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں کہا گیا کہ مال اور دنیا کی عیش و عشرت تو کچھ ہی نہیں ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، 5 نمازیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، اسی سے آگے کچھ ملے گا۔ تو میں ایک ایک چیز کے لیے بہت ڈیپ جاتی ہوں سر، میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت ڈانٹتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کا پیچھا، آپ کسی اس دنیا سے نکل آؤ، اپنی لائف میں آؤ۔ چلیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں عامر صاحب سے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں کچھ دن کے لیے۔ میں نے tanzeel.net سے کیا تھا، میں نے ہاں الفاظ اصل لکھے، ہاں اعمال لکھا، ساری آیتیں آ گئی اس میں سے نے نمبر لکھ لیے آیتوں کے۔ پھر میں نے قرآن، میں نے مصباح قرآن سے ان کا ترجمہ پڑھا، مجھے تو 1-2 تو ٹھیک ہو گئی تھی، ساری نہیں ہوئی میرے سے۔ tanzeel.net میں نے یوز کیا۔ ہاں ویسے تو صرف اس ویڈیو کو دیکھ کے 2 ہی کام کرنے تھے کہ تنزیل سے صورت اور اس کی آیت ڈھونڈنی تھی، اس میں ایک لفظ ڈالنا تھا تو وہ اس نے آپ کو بتا دینا تھا۔ دوسرا وہ مسز عامر نے تو ماشاءاللہ بہت محنت کی نا، ویسے وہ مجھے چونکہ نہیں پتا تھا کہ عربی کا ورڈ لکھیں، یہ مجھے نہیں پتا ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ عربی کا لفظ لکھیں گے، جیسے میں نے آیتیں پہلے نکالی لیکن تو مجھے یہ پوری ایک لیکچر میں نے ایکسپلین کیا تھا، تو میں مثلا بیچ میں ایکچولی پورا نہیں سنتی، میرے کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو میں نہیں اٹھ کے جانا ہوتا ہے، تو میں اٹھ کے بیچ میں سے جاتی ہوں، بچوں کو کوئی چیز دینی ہو تو اٹھ کے جاتی ہوں، بیچ میں سے اسکپ ہو جاتا ہے، تو پھر میں آپ کا لیکچر دوبارہ نیکسٹ ڈے پورا ریکارڈنگ سنتی ہوں۔ تو چلیں میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں صرف 1 منٹ میں، تو آپ سب کا ریفریش ہو جائے گا کہ کیسے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت ہی فنڈامنٹل چیز ہے۔ چلو کارپس قرآن کا بھی بتائیے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ آسان ہے، یہ والا ہے، یہ آسان ہے، یہ زیادہ آسان ہے، جی جی میں نے اسے یوز کیا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں مجھے بھی 2-3 دن ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، میں یہ 1 سیکنڈ مجھے دیں، میں اسائنمنٹ کھول لوں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی۔ اس میں تو اعمال لکھیں گے، ساری آیتیں آ جاتی ہیں۔ ہاں لیکن اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے احمد فاروق صاحب کہ آپ یونیک ورڈ لکھیں تاکہ کم سے کم آیتیں آئیں نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یونیک لکھیں گے تو وہ کم سے کم ورڈ جو ہے نا آپ کو پھر ڈھونڈنے پڑیں گے۔ تو چلیں واپس چلتے ہیں ادھر۔ میں نے لکھا تھا حب الدنیا، وہ کچھ نہیں آیا تھا، ہاں پھر کافی اچھا کچھ میں نے کیا۔ حب پہ نہیں آتا نا، لکھے آپ حب حب النساء الدنیا، لکھتے سر نہیں تو آ نہیں حب جاتا۔ سے آئے گا، حب سے تو بہت زیادہ آ جائیں گے، مثلا میں آپ کے سامنے ادھر لکھتا ہوں، میرے اسپیلنگ غلط ہوں گے۔ مثلا جی اگر میں لکھوں ہا اور با اور اس پہ میں کلک کروں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بتا رہا ہے 141 آیات نکالی ہیں اس نے، 153 ریزلٹس ہیں اور 141 آیات میں، کئی آیت میں ملٹیپل ٹائمز بھی آیا ہے، جیسے اس سامنے والی آیت میں 3 دفعہ آیا ہوا، یہ دیکھیں۔ تو میرا خیال جو لفظ سب سے یونیک مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے قناطیر۔ سر زوینا بھی جو ہے نا بہت ہی کم استعمال ہوا ہے۔ ہاں زوینا لے لیتے ہیں، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، زوینا چھوٹا ہے ذرا لکھنے میں، زوینا چلیں جی، نہیں یہ بھی بہت آیا ہے، 73 ٹائمز آیا ہے لیکن بارہ وہ کناتی ورڈ نہیں آیا سر، یہ ویری یونیک ورڈ ہے، یہ ڈالیں گے ہاں تو بہت ہاں تو بہت کم آ جائیں گے۔ قناطیر، تو یہ کی بورڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو میرا؟ جی سر، نہیں کی بورڈ نہیں، جو لکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے نظر۔ اچھا میں نے ایکچولی وہ میرا چونکہ کی بورڈ انگلش میں ہے تو میں نے آن اسکرین کی بورڈ نا، یہ دیکھیں ایک ہی آیت نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
یہ تو ہے نا ورڈ کے اوپر سرچ کرنا. وہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ روٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً آج ہم نے پڑھا نصارہ ہے, تو اب میں نصارہ کا روٹ ڈھونڈنا تو پہلے میں ادھر نون پہ کلک کروں گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں اس کو پل ڈاؤن کر کے نا نون صاد پہ جاؤں گا. یہ نون والے تمام روٹس جو ہے نا, جو ٹھہریں یہ میں نیچے کر لوں ذرا, کی بورڈ میرا رستے میں آ رہا تھا. یہ آ گیا نصارہ. اب آپ نے کہنا کہ پورے قرآن میں نصارہ سے جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں, اس کے ڈیریویٹیوز جو ہیں, اس کے کانجوگیٹس ہیں سارے, وہ نکالو. تو یہ 143 دفعہ آیا ہے 124 آیات میں نا. روٹ ورڈ سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, ویسے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت پاورفل ٹول ہے. اور ادھر سے صورت کوئی کر لیں, آیت کر لیں, ٹرانسلیشن پھر جو کرنی ہے ادھر وہ سارا. تو بلکہ جو کارپس ہے انہوں نے پورے کا پورا جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ اس تنزیل سے لیا ہوا ہے. انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جی ہم نے سارے جو ٹیکسٹ ہے وہ انہی سے لیا ہوا ہے. تو جی تنزیل کس نے کیا ہوا ہے جی؟ تنزیل ایک ایرانی نے کیا تھا جی, ایرانی لیونگ ان یو کے آئی تھنک. یہ جو اسلام 360 ہے اس سے بھی ہیلپ لی جاتی ہے. ہاں جی, اسلام 360 بڑی پاورفل ایپ ہے. تو اگر کوئی کسی کے پاس اگر ایپ ہے تو وہ بھی بہت یوزفل ہے. میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے. اسی طرح ویری کمپریہنسو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, وہ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں وہ. بالکل بالکل. تو چلیں جی, اگر احمد بھائی بہت ایزی تھا فائنڈ کرنا تنزیل سے, تو آپ کو تو فوراً 4 ملنی چاہیے. ہاں کوشش تو کافی کی, 2 دن لگ گئے نا. ذہن میرا دوسرے دن جا کے آیا نا کہ تنزیل سے چیک کروں. نہیں, اصل چیز جو تھی, اصل چیز یہ تھی کہ جو استاد صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا کہ وہ لفظ کیا بول رہے ہیں. میں تھوڑی چاہ رہا تھا کہ آپ کی لسننگ بھی بہتر ہو, تو اس وجہ سے کوئی لفظ سمجھ آ رہا تھا ان کا, سارے نہیں آ رہے تھے نا. ہاں یہ مسئلہ نا, یہ مسئلہ ہے. تو حالانکہ یہ جی چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں کچھ آسان سا ڈھونڈ کے نا اور آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں اسی حوالے سے. جو لیسن کی اسائنمنٹ ہے وہ تو کل کا لیسن پڑھ کے میں دونوں کو کمبائن کر کے دوں گا, لیکن فار ٹمورو اونلی میں ایک چھوٹا سا ٹیزر دیتا ہوں. جی اس میں وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. یہ جیسے آپ نے یہ بتائی ہے گردان کہ فتح لگ جاتا ہے, اگر ہم مطلب اس کو مطلب الفاظ پورے دیں اور اس کو کہا جائے کہ یہ الفاظ جو ہے نا آپ بنائیں, ضمہ بنائیں اس کے, اور لائٹر موسٹ لائٹر بنائیں اور لائٹر بنائیں ان سے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا ٹول ہے جو یہ بنا دے ہیں؟ نہیں کہ آپ الفاظ دیں پورے, ہاں ہمیں کہیں کہ آپ اس کو لائٹر. ہاں یہ آج اچھا ہو گیا, یہ انشاءاللہ میں دیتا ہوں. ایک تو کچھ الفاظ دیتا ہوں جن کی آپ نارمل گردان لکھیں, پھر لائٹر فارم لکھیں, پھر لائٹسٹ فارم لکھیں. جی انشاءاللہ وہ دے دیتا ہوں. اور ایک یہ دیتا ہوں کچھ لسننگ کے لیے, تاکہ تھوڑا لسننگ بہتر ہو انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ.